الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ و ہارون کو الفرقان عطا فرمائی، وضیاءً اور روشنی، وذکراً اور نصیحت، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک فرمایا اور ان کا معاون مقرر کیا، اور یہ دونوں نبی تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ و ہارون بھائی ہیں، اسی طرح میری اور علی کی نسبت بھائیوں کے اعتبار سے تو ان جیسی ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو یہاں سے اس فکر نے یہ سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وصی قرار دیا ہے، اور کار نبوت وہ ان کے اندر جاری ہے اللہ کے رسول کے بعد، اس لیے یہ وصی ہیں اور امام ہیں، اور امامت وہ نبوت کے بعد جاری رہتی ہے۔ من گھڑت نظریہ ہے جس کی کوئی قرآن و سنت میں بنیاد نہیں، اپنا ان کا بنایا ہوا ہے۔ اور نظریہ امامت ان دنوں میں ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے، جب اہل سنہ کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم امامت کے قائل ہیں، اور یہ نظریہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے تو دین کا حصہ ہے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو موسیٰ و ہارون کو اللہ نے فرقان عطا فرمائی، لیکن جو قرآن اترا ہے یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ جبریل علیہ السلام کسی صحابی پہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب لے کر نہیں آئے۔ جبریل علیہ السلام کس پہ آئے ہیں؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی فرقان دی اور ہارون کو بھی فرقان دی، اور وضیاءً، ضیاء ایسی روشنی جو گزشتہ روشنی سے تعلق رکھتی ہو، اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ اور نور وہ روشنی ہوتا ہے جو بذات خود ہو۔ بعض اس کی الٹ تفسیر کرتے ہیں کہ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو بذات خود ہو، اور نور وہ ہوتا ہے جو کسی سے آیا ہو، کسی سے حاصل کیا ہو۔ تو یہ کتابیں بذات خود روشنی ہیں، اور اگر گزشتہ کے ساتھ نسبت ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو گزشتہ صحائف آئے ہیں، گزشتہ کتب آئی ہیں، وہی روشنی انہی کتب کے اندر بھی مستنیر ہو چکی، انہی باتوں کو یہ بیان کرتی ہیں۔ جو روشنی وہ معاشرے پہ ڈالتی تھیں، وہی روشنی یہ کتابیں ڈالتی تھیں جو موسیٰ و ہارون کو عطا فرمائی تھی۔ اور نصیحت تھی، نصیحت کی بات ہمیشہ اسے سمجھاتی ہے جس کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہو، اللہ کی کوئی محبت ہو، مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی نہ کوئی تصور اس کے ذہن میں ہو۔ جس بندے کو خدا کا خوف نہیں، ٹینشن نہیں، آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی باتیں سن کے ڈر جائے اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ سے معافیاں مانگے اور کسی پہ زیادتی نہ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دل کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر دل کی دنیا نرم ہے، آباد ہے، الذین یخشون ربہم، متقین لوگ وہ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خشیت، اصل خاشیہ یخشا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے جلال کا خوف کھانا، اللہ کی عظمت کا خوف کھانا۔ ورنہ خوف کے لیے تو خوف کے الفاظ ہیں، خشیت کہتے ہیں کہ اللہ کا جلال انسان کے سامنے ہو اور اس کے تصور سے انسان کا جسم کانپے اور انسان پانی پانی ہو جائے۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت کی گھڑیوں سے تو وہ پگھلے جاتے ہیں۔ جب قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں، مشفق، نرم ہوئے جاتے ہیں، میلٹ ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے
ان لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو گزشتہ قوموں اور امتوں میں تقوی والے ہوتے تھے، اور اس امت کے اندر بھی تقوی والے وہی ہوں گے جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ سانجھی روشنی ہے جو یہ کتابیں اپنی اپنی امتوں کو دیتی ہیں، عطا کرتی ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ بابرکت ذکر، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والوں میں سے ہو؟ ایک ایک بات تمہیں آخرت سنوارنے کی طرف لے کے جا رہی ہے، جس زندگی کا کبھی اختتام ہونے والا نہیں ہے، جہاں یوم لا بیع ولا خلہ، کوئی دوستی نہیں، کوئی تجارت نہیں، ولا شفاع، کسی قسم کی کوئی سفارشیں نہیں، ایک تم اور تمہارے عمل اور اللہ کی ذات پہ ایمان، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں کام آنے والی، اور یہی چیزیں بتلا رہا ہے جو تمہیں دنیا سنوارنے کا کہتی ہیں، آخرت سنوارنے کا کہتی ہیں، تو کیا پھر بھی تم انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور ابراہیم کو اس سے پہلے ہم نے رشد و ہدایت عطا فرمائی، یعنی موسیٰ و ہارون سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد، ہدایت اور صحائف اور اپنا کلام عطا فرمایا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ ابراہیم، یہ جو میں بوجھ اس کے سر پہ لاد رہا ہوں، جو میں اس کو اٹھوا رہا ہوں، یہ اٹھا لیں گے، اور جتنے وقت کے انہوں نے اپنا دجالوں سے اور جابروں سے اور فرعونوں سے ٹکر لینی ہے، میرا ابراہیم ٹکر لے لے گا، عقیدہ توحید کی ضربوں سے یہ پاش پاش کر دے گا سارے کے سارے کفر کے نظام کو۔ یہ اللہ جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب جانتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار نبوت وہ اٹھوایا، اور نبوت کا تاج، خلیلیت کا تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ رکھا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نبی کے سر پہ جب نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے تو یہ تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کو محنت کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی رات کو نیند آتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو بھی گھر بار کے کام اتنے ہی عزیز ہوتے ہیں جتنے کسی انسان کو عزیز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قربانیاں دیتا ہے، جذبات کی قربانیاں دیتا ہے، وقت کی قربانیاں دیتا ہے، اوقات کی قربانیاں دیتا ہے۔ جتنے اوقات ہیں، اوقات دو چیزوں میں آتے ہیں، اوقات کا مطلب ہوتا ہے یا زمانی اوقات یا مکانی اوقات، دونوں کی قربانیاں دیتا ہے۔ نبی گھر بار بھی چھوڑتا ہے اور اپنا وقت بھی قربان کرتا ہے، اپنی جان، اپنا گھر بار، اپنا پیسہ، اپنی نسل، وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے اس کا دل گرفتگی کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلاسے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں جو آنے والی تھیں اس معاشرے کے وقت جو لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس قابل پایا کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہوا یوں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہوئے، اے نہیں ابے دی غلطی ہوئے تے اولاد کہہ نہیں سکتی، غلطی ہے۔ اب بیٹا ہو کہ میری غلطی نکال رہا ہے تو ہن پتروں کے ساڈیاں غلطیاں، غلطی ہو لیکن تذلیل کے پیرائے میں نہ ہو، اصلاح کے پیرائے میں ہو، اور غلطی کی تذلیل کی جائے۔ اگر کوئی شخص غلطی کی تذلیل کرتا ہے تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری تذلیل کر رہا ہے۔ غلطی کی تذلیل کیا ہے؟ غور فرما لیں کہ ایک کام گندا ہے، بندے کی تذلیل کیا ہے کہ تو گندا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام باپ کو اپنا والد محترم کہہ کے، ابا جی، میرے ابا جی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، لیکن غلطی کی تذلیل کرتے ہیں، غلطی کی، اس غلطی کی جو غلطی کی جا رہی ہے، اس غلط کام کی، اس فعل کی، ما ہذہ التماثیل، کیا ہیں یہ تمثیلیں، یہ صورتیں، انتم لہا عاکفون، جن پہ تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، جواب دیکھیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا دیکھا، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یہ ہے علی اعلان، تم اور تمہارے ماں باپ سب کے سب سری گمراہی پہ تھے، جس چیز پہ تھے وہ گمراہی تھی، وہ غلطی تھی، وہ کفر تھا، وہ شرک تھا، وہ بدعت تھی، وہ فسق تھا۔ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے باپ ہے، غلطی تھی ابا جی۔
تمہارا ابا تھا، میرا دادا تھا، اگر وہ یہ کرتا تھا غلطی پہ تھا، اس کا باپ تھا اور اس کے سر پہ کلہ بندھا ہوتا تھا، اس میں غلطی تھی، یہ حرکت غلط تھی۔ آج ہم مفادات کے چکر میں اصلاح سے دور جا رہے ہیں اور کرتے 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 یہ حال بن گئے۔ میں نے کئی مسجدوں میں سنا، خاص کر کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی دور میں بڑا پکا حدیث کہا کرتے تھے۔ ایک دوست نے بتلایا کہ یہ بہت بڑی مسجد ہے، شاہ صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے ہے، طالب الرحمان شاہ، یہ بھائیوں کا مزاج ہے کہ توحید کے حوالے سے کچھ گرم مزاج ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ جمعے کے اندر رکا چلا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ یا تو بات کا موضوع تبدیل کرو یا جمعہ ختم کر دو۔ ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، وہ نالاں و ناراض ہو جائیں گے۔ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید کی وجہ سے اگر آپ سے کوئی ناراض ہو گیا، لا الہ الا اللہ، آپ انشاءاللہ جنتی۔ وہ رشتہ داری جو توحید کی بنیاد پہ ٹوٹی، وہ تو اللہ کی رحمت بن گئی، وہ تو اللہ کا کرم بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، مذاکرات کی دعوت دی گئی، کیا 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 گیا، انہوں نے کہا ہر بات پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، توحید پہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دو، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، توحید پہ نہیں۔ عقیدہ توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ۔ اب اگر کسی کو توحید کی بات کڑوی لگتی ہے تو اس میں بیان کرنے والے کا قصور نہیں۔ اللہ کے فضل سے جس کا معدہ ٹھیک ہے، جتنی مرضی بھاری خوراک دیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض بزرگ پوچھتے ہیں کہ توحید بڑی ہمیں الحمدللہ اس لیے لگتی کہ ہمارے معدے ٹھیک ہیں، ہمیں اللہ کی باتیں سننے کی عادت ہے۔ واللہ العظیم جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں سنتے ان کے چہروں کے رنگ بدلنے لگ جاتے ہیں جب اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بتلایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اکیلے ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ اور اشمعزت کا مطلب ہوتا ہے کہ تڑپنے والی چیز پہ مزید نمک ڈالا جائے، اشمعزت، اشمعزہ، پھر یہ بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور یہ اس وقت کسک ایک لگ جاتی ہے، ان کو تکلیف لگ جاتی ہے جب ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا بے بس ہے، ہر قسم کی طاقت ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ساری دنیا کمزور ہے، ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک شاہ زور ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ توحید بیان کیا ہے اور فرمایا کہ ضلال مبین۔ پھر وہ آگے سے کہنے لگے قالوا جئتنا بالحق، گلیں کریں گا یا کوئی حق ہے بھی، کچھ لے کے بھی آئے ہو، امنت من اللاعبین، یا تم ہی کوئی کھیل کود کرنا والے چو، ہر چیز کو کھیل کود سمجھتے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حق یہ ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے جو زمینوں کا پروردگار ہے، آسمانوں کا پروردگار ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو پھاڑا، تخلیق کیا، نظم سونپا، ستارے سجائے، زمین کے اندر جڑی بوٹیاں، پھل پودے، اور یہ پانی، یہ نہریں، شجر، یہ ساری کی ساری، یہ روح، یہ جسم، یہ ساری کی ساری جان، یہ ساری کی ساری دلیلیں اللہ ایک وحدہ، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کو خدا مانتے ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی اپنے عقیدہ توحید کا اعلان اظہار کرتا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم یہ جو تمہارے بت ہیں نا ان کے بارے میں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے اور میں اس پروگرام پہ عمل کروں گا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پروگرام کیا تھا کہ جب وہ میلے پہ گئے ایک خاص مقام پہ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر اللہم، سوائے ان بتوں میں سے ایک بڑے بت کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں اس کی طرف اور دیکھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے وہ تہاڈے الہواں نال ایک یہ کس نے یہ معاملہ کر دیا۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، رب اس کو کہتے ہیں جس نے سارا کائنات پیدا کی ہو۔ تو الہ بھی اللہ ہے اور رب بھی اللہ ہے، تو یہ اس کو الہ مانتے تھے۔ مشرکین مکہ الہ مانتے تھے، رب اللہ کو ہی مانتے تھے، کہتے تھے زمین و آسمان پیدا اللہ نے کی ہے، لیکن عبادت کے لائق یہ ہیں کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی رب اللہ کو ہی مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن یہ الہ ہیں کہ ہمیں اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے اندر بت گرائے ہیں، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی، اور وہاں اللہ کے گھر میں یہ بت رکھ کے اس لیے پوجے جاتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ انہ لمن الظالمین، جس نے
یہ بات کی ہے نا ساڈے الہوں کا، ہمارے الہوں کو توڑ مروڑ دیا ہے، وہ بندہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا، کہنے لگے ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں ایک نوجوان ہے، یذکرہم، او انہاں دا تذکرہ کر رہے سی بتاں دا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، تو وہ ان کا تذکرہ کر رہا تھا کہ میں ایک پروگرام بنایا ہوا ہے تو کتے انہیں نہ کم وکھاتا ہوئے۔ قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگے لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ بھی گواہی دیں اور دیکھیں۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے الہوں کا یہ حال کر دیا؟ قال بل فعلہ، فرمایا کہ ان کے بڑے نے۔ اب دیکھیں یہ جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک شیعہ ذاکر تھا، فوت ہو گیا، مر گیا بلکہ، جو اس طرح کے بے دین صحابہ کے دشمن لوگ مرے نا، محدثین فرماتے ہیں کہ ہم خوشی منایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے کہ لوگوں سے جان چھڑا کے خوشی محسوس کرتی ہے، تنگ ہوتی ہے دنیا میں لوگوں سے، تو جب مر جاتی ہے تو ان کی روح چین میں آتی ہے اور وہ سکون محسوس کرتے ہیں، اور ایک مرنے والے وہ ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں پیچھے والے سکون محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سے فرمایا کہ وہ منحوس لوگ ہوتے ہیں، حدیث کے تذکرے الفاظ ہیں، وہ منحوس لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو درخت بھی خوشی مناتے ہیں، شجر و حجر بھی خوشی مناتے ہیں کہ ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے زمین پہ اللہ کا غصہ اترتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو کائنات کا چپا چپا خوشی مناتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسی لیے جب ہم کسی بدعتی اور کسی رافضی کی موت کی خبر سنتے تو ہم اس کی باقاعدہ خوشی منایا کرتے تھے، اور اس میں سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا مرتد اور زندیق آدمی مرتا تھا۔ اور صحابہ کے دشمن مرتے ہیں، کئی لوگوں کے پیٹ میں تکلیف اٹھتی ہے اور انہیں انسانیت یاد آتی ہے، لیکن جب وہ صحابہ پہ اعتراض کرتے اور گالی دیتے ہیں ان کا ایمان نہیں جاگتا، لیکن ایسے موقعوں پہ انسانیت جاگ جاتی۔ فرمایا کہ اب نعوذ باللہ وہ کیا کہتا ہے طالب جوہری، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر تیری شفقت بڑی ہے نا تو تیرا غصہ بھی بڑا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق جو تیرے جلال کا غصہ ہے نا اس کے مطابق ان سے سلوک فرما۔ کہتا ہے کہ یہ رب کا بنایا ہوا خلیل ہے جس نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے، نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے، رب کا بنایا ہوا خلیل ہے، اور رب کا بنایا ہوا صدیق ہے جس نے 3 جھوٹ بولے، جو محمد کا بنایا ہوا صدیق ہے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ اب اس میں سے ایک جھوٹ یہ بیان کرتے ہیں، دوسرا جھوٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلو تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں بیمار ہوں۔ تیسرا جھوٹ یہ کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ یہ کون ہے تو وہ کہنے لگے یہ میری بہن ہے جبکہ وہ بیوی۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے کرتے اس منحوس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کس ذات پہ جھوٹ کا الزام لگا بیٹھا۔ عمومی طور پہ سمجھانے کے لیے یہ ایک طریقہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کے بڑے نے کیا اور واقعہ یہ جھوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بڑا بت چھوٹے توڑ سکتا ہے۔ قال بل فعل کبیرہم، انہاں دے بڑے نے کیتا ہونا ہے، اور اگلا لفظ سنیں ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اے جے بولدا ہے تے اینو پوچھ لو۔ صاف نہیں سمجھ آ رہا کہ ان بتوں کی بے بسی ابراہیم بیان کر رہا ہے اور یہ فلسفے میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ رب کا بنایا ہوا خلیل جھوٹ بول رہا ہے اور محمد کا بنایا ہوا خلیل نعوذ باللہ کتنے جھوٹ بولتا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کے مکر و دجل سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ بے بسی میں ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے کہ اس بات کے سامنے جب ابراہیم نے اتنی بڑی توحید کی دلیل رکھی، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں میں اعتراف کر لیا، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ ہم ظالم ہیں، اپنے اندر مان گئے۔ بعض دفعہ بندہ اندر اندر مان جاندہ ہے کہ منڈا چھوٹا پاؤں گل صحیح کردا پیا ہے، پاؤں میرا بیٹا ہے گل ٹھیک کر رہا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے ناک کے بل شیطنت غالب آ گئی، پھر شیطانی غالب آ گئی۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم تینوں پتہ ہے تب بول دے نہیں۔
قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم، تم پہ تف، تم پہ افسوس، ولما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرنے لگے تو بھی کس کی کرنے لگے؟ ایک بت کی۔ افلا تعقلون، کاش تم عقل کرتے۔ قالوا حرقوا، پھاڑ لو، اگج پا دیو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہاں دی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، جے کچھ کرنا ہے تے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ توحید بیان کیا اور ان کی وہ دلیل بیان فرمائی جس دلیل کی بنیاد پہ انہوں نے پورے کے پورے کفر کو لاجواب کر دیا، اور سارے کے سارے کفر نے فرجعوا الی انفسہم، اپنے نفسوں میں اپنی اس کمزوری کا، شکست کا اعتراف کیا کہ ہم ظالم ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید بیان کرنے کی، اپنانے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔